جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ابتدا میں اندازہ لگایا تھا کہ یہ جنگ 4 یا 5 ہفتے جاری رہے گی، مگر امریکہ اپنے وقت سے کافی آگے چل رہا ہے۔ خیال ہے کہ ہم جنگ خاتمے کے قریب ہیں۔ ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے پاس نہ بحریہ موثر رہی، نہ مواصلاتی نظام اور نہ ہی فضائیہ فعال ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے میزائل تباہ ہو چکے ہیں، ان کے ڈرونز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ڈرون بنانے کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر فوجی طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایران کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری، تہران پر شدید بمباری، درجنوں اموات کی اطلاعات۔ مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں دھماکوں سے زمین لرز اٹھی، بعض علاقوں میں بجلی بند۔ کرج اور تبریز سمیت کئی ایرانی شہروں پر بھی شدید حملے۔ کرج میں دھماکوں سے آسمان روشن ہو گیا۔ کرج سمیت 3 علاقوں میں حملوں سے فیول ڈپو متاثر۔ نجف آباد پر بھی بمباری، درجنوں افراد شہید اور متعدد زخمی۔ صہیونی حملوں میں اب تک شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ ایران کے بھی اسرائیل پر جوابی وار جاری۔ رہبر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد سے ایران کے اسرائیل پر حملے جاری۔ IRIB نے میزائل کی تصویر جاری کر دی جس پر نعرہ لبیک سید مجتبیٰ درج تھا۔ 24 گھنٹوں میں 4 امریکی دفاعی ریڈار تباہ کر دیے، 200 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی حملوں سے تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے۔ بحرین میں آئل ریفائنری کے قریب ڈرون حملہ، 32 افراد زخمی۔ آئل کمپنی نے سرگرمیاں کم کر دیں۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے۔ کویت میں سرکاری عمارت پہ حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کویت ایئرپورٹ کے فیول اسٹوریج ٹینک بھی ڈرون حملے کا نشانہ بنے۔ روسی صدر پیوٹن کا امریکی ہم منصب ٹرمپ ایران جنگ ختم کرنے کا مشورہ۔ ٹیلی فون پر رابطے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پیوٹن کی جنگ کے جلد خاتمے کے لیے تجاویز۔ دونوں رہنماؤں کا یوکرین، تنازع، وینزویلا صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ تیل کی عالمی صورتحال پر غور کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ جلد ختم ہونے کا اعلان کے اثرات۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 9% تک کمی۔ ایشیا میں کاروباری دن کے آغاز پر عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 8.5% کم ہو کر $92.50 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکہ میں فروخت ہونے والا تیل بھی تقریباً 9% گر کر $88.60 فی بیرل تک آ گیا۔ ایران جنگ جلد ختم ہونے کے امکانات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 11,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,58,354 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا۔ قومی کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد شروع۔ کفایت شعاری اور ایندھن بچاؤ اقدامات سے متعلق وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر گزشتہ روز ملک بھر میں کفایت شعاری اقدامات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری گاڑیوں کے لیے پیٹرول کی فراہمی 2 ماہ کے لیے 50% کم کر دی گئی۔ کابینہ ارکان، وزرائے مملکت اور مشیروں نے 2 ماہ کی تنخواہ اور مراد رضاکارانہ طور پر چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں 5G انٹرنیٹ سروس کی نیلامی۔ آج کا دن ملک کے لیے تاریخی قرار۔ اسلام آباد میں 5G سروس کی نیلامی کی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IT کے شعبے کے لیے آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ 5G ڈیجیٹل معیشت کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ ہمارا مقصد تیز اور سستا انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ پاکستان میں اعتکاف کا آغاز آج سے ہوگا۔ مسجد نبوی میں 3200 مرد و خواتین اعتکاف کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں بھی تقریباً 3000 افراد معتکف۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اعتکاف کے لیے ادارے کے پورٹل پر خود کو رجسٹر کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ ون ڈے سیریز میں نعیم الرشید میچ ریفری کے فرائض انجام دیں گے۔ سیریز کے لیے کمار دھرماسینا، اینڈرن ہالسٹاک، غازی سہیل، تنویر احمد اور مسعود الرحمان آن فیلڈ امپائر مقرر۔